نماز پڑھنا یا گھروں کو جائے نماز بنا لینا۔ اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور یہ بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، تو برسات کے موسم میں میرے اور میری قوم کے درمیان ایک ندی بہتی ہے جس کی وجہ سے میں اپنی قوم کو نماز پڑھا نہیں سکتا، تو پانی آ جاتا ہے تو میں گزر نہیں سکتا، اور میری بینائی بھی جو ہے وہ کچھ کم ہو گئی ہے، تو آپ میرے گھر تشریف لائیں، تو گھر میں آ کر کسی جگہ پر مجھے نماز پڑھا دیں تاکہ میں اس کو اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ اگلے ہی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اتبان بن مالک کے گھر پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دستک دی، اجازت لی، آپ کو اجازت دی گئی۔ تو اتبان بن مالک سے پوچھا کہ کس جگہ آپ نے نماز پڑھوانی ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کروائی۔ تو نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کھانے کے لیے پیش کیا گیا۔ راوی نے ذکر کیا کہ وہ حلیم تھا جو آپ کو پیش کیا گیا۔ تو ظاہر بات ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر گئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا، مسلمان جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ جمع ہو گئے، تو ایک شخص نے وہاں کہا کہ مالک بن دخشن نظر نہیں آ رہے، وہ بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی دوسری شخص نے کہا کہ وہ تو منافق ہو گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں کہو، اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی خالص رضامندی ہے اس کے ساتھ۔ مالک بن دخشن وہ صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن کے لیے بھیجا تھا جو مسجد زرار منافقین نے تعمیر کی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس مسجد کو گرانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے اس صحابی رسول مالک بن دخشن کو بھی بھیجا تھا۔ تو اس لیے آپ کو معلوم تھا، اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ بدر والوں میں شریک ہونے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، وہ چاہے جو کچھ مرضی کرے۔ تو اسی طرح ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتا، انہوں نے بھی ایک غلطی کی کہ انہوں نے ایک خط جو ہے وہ مکے والوں کی طرف بھیجا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے، حملہ کرنا چاہتے تھے، تو حاتم بن ابی بلتا نے بھی ایک خط بھیج دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اوپر لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، کیونکہ یہ بھی بدر والوں میں تھے حاتم بن ابی بلتا۔ تو مالک بن دخشن بھی بدر والوں میں تھے۔ تو صحابی سے آپ نے کہا کہ تم کیا اس میں دیکھتے ہو کہ تم اسے منافق کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی توجہ اور دل لگی یا اس کا ملنا جلنا منافقین کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس سے اللہ کی وہ رضا چاہتا ہے، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، خالصتاً
دل کی نیت کے ساتھ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اس کے اوپر جہنم کی آگ اللہ حرام کر دیتے ہیں۔ تو جو موحد ہے بندہ، اگر وہ جہنم میں چلا بھی جائے گا تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے، کیونکہ اگر اس نے لا الہ الا اللہ خالص دل کی رضا سے کہا ہے۔ اگر اس کے دل میں منافقت ہے یا وہ مشرک ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، شرکیہ کام بھی کر رہا ہے، تو پھر وہ بندے کی نجات کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت کبھی مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی فرما دیا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ جو مشرک ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسے امور ہیں کہ جو ہم بعض دفعہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں، لیکن ان میں سے شرک کی بو آ رہی ہوتی ہے، ہمیں ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔